من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء ارشاد ہوتا ہے افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا بھلا وہ شخص جو ہٹاتا ہے اپنے چہرے، کیا ایسی کوئی پوزیشن، کوئی اچھائی، کوئی برتری، کوئی نیک نامی. وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہا جائے گا ظالموں سے چکھو تم جو تھے تم کتنا عذاب آیا سزائیں ملی اور دنیا میں نہ پیدا. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بس چکھایا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی زندگی کی ذلت. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہوگا کاش کہ وہ اس بات کو جانتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم لوگ سے ارشادات و بیانات سے نصیحت آتا ہے. قرآن کی جو منصبی حیثیت ہے قرآن عربیہ، کہ عربی لغت میں قرآن پڑھی جانے والی کتاب ہے، غیر ذی عوج، جس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، دو نبری نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. لعلہم یتقون، مطلب یہ ہے کہ اس میں اعوجاج ٹیڑھا پن بھی نہیں ہے، اور اس لیے مقصد ہے اس قرآن کا تاکہ وہ بچ جائیں اور اللہ کی ہیبت اور اس کی جلال سے ڈر جائیں. ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے مثال ایک ایسے شخص کی، فیہ شرکاء، جس میں کئی شریک ہیں، یعنی وہ ملکیت ہے کئی بندوں کی، اور وہ لوگ جو ہیں متشاکسون، آپس میں گتھم گتھا ہونے والے، مختلف رائے رکھنے والے، آپس میں اس کے بارے میں لڑنے والے اور اس کی بھی چھلا بڑھانے والے. ایک یہ بندہ ہے. دوسرا وہ رجلا سلما لرجل، وہ مکمل ایک شخص کا ہے، یعنی اس کی ملکیت میں ہے، وہی اس کو فرمان جاری کرتا ہے، وہی حکم دیتا ہے. اس کی اور اس کی مثال دے کر فرمایا حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں بندے اسٹیٹس میں، حیثیت میں برابر ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر مثال کی وضاحت بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا یعلمون، پھر وہی بات آئی، اکثر لوگ نہیں جانتے. اکثر لوگ جو ہے اس معیار کو، اللہ کی حمد و ثنا کو، اللہ کے اسٹیٹس کو نہیں سمجھتے. انک من ربکم تختصمون، پھر تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے پاس سارے ایک دوسرے سے جھگڑا کرو. وہ اس کے جھگڑا کرے گا، وہ تو نے ہمارا بیڑا گرک کیا، وہ کہے تو نے گمراہ کیا، وہ کہے تو یہ کہہ رہا تھا، تیرا یہ عقیدہ تھا، تیرا یہ ماحول تھا. بات ٹھیک ہے، جب اللہ نے تبصرہ کر دی ہے جس کے دو رائے نہیں ہے. 23واں پارہ مکمل ہوتا ہے سورہ زمر کے حوالے سے. 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے. فمن اظلم ممن رسالت کو، نبوت کو، الوہیت کے معیار کو جھٹلایا، یا یہ میسج پیغام اس کے پاس آیا. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، سوال ہو رہا ہے کہ جہنم میں ایسے کافروں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ فرمائے بڑی جگہ میں نے بنائی ہے،
جہنم کہے گی حل میں مزید، حل میں مزید، اور ہے کوئی باغی تاغی طرح تو میں اس کو ڈھونڈ نکالوں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جہنم کہے گی حل میں مزید، اور ہیں تو لاؤ پھر دیں۔ توجہ جی، والذی جاء بالصدق، اور وہ شخصیت جو سچ لایا، اس سے مراد ہے نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ، سچا پیغام لے کر تشریف لائے۔ وصدق بھی، اور جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق فرمائی وہ ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب آپ نے پیغام پیش کیا، مردوں میں سب سے پہلے قبول کرنے والے جناب ابو بکر صدیق ہے، جن کا نام آپ کے علم میں ہے کہ عبداللہ نام ہے، ابو بکر ان کی کلیت ہے، اور والد صاحب کا نام آپ کے علم میں ہونا چاہیے، عثمان نام ہے، ابو عامر ان کی کلیت، ابو قحافہ کی کلیت ہے، عامر ان کے والد کا نام عثمان بن عامر۔ تو یہ شرف اب سے وضاحت کریں گے انشاءاللہ اس کی۔ تو وہ صدقہ بھی جس نے اس میسج کی، پیغام کی، دعوت کی تصدیق فرمائی، اولئک هم المتقون، یہ سارے لوگ متقی ہے، گناہوں سے بچنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر ان کے انعامات کے وعدے اور اس کی وضاحت فرمائی گئی، لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا وہ جو چاہیں، وہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہے جو وہ پسند کریں گے، چاہیں۔ ذالک جزاء المحسنین، تو یہ بدلہ، یہ جزا، یہ ان کا اجر و ثواب اللہ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ محسنین، بھلائیاں کرنے والے کا یہ بدلہ ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی، اتنا ہی تھا، بس ہو گیا نا۔ ارشاد ہوتا ہے جی، توجہ فرمائیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اس پہ بڑی خوبصورت بات فرمائی گئی ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب۔ اور یہ اللہ کی مہربانیوں، شفقتوں، پیار اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوگا۔ کسی کی عبادت، کسی کا علم، کسی کا تقویٰ، کسی کی پرہیزگاری، اس کو کلیئر کٹ یہ دو ٹوک نہیں کہا جا سکتا کہ صرف عبادت کی بنیاد پر ہے، صرف دروس کی بنیاد پر ہے، صرف علم کی بنیاد پر ہے، یا صرف خیرات کی بنیاد پر ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ الگ بات ہے، درست ہے کہ صدقے کے نام پر بھی جنت کا دروازہ ہے، نماز کے نام پر جنت کا دروازہ ہے، شہادت کے نام پر جنت کا دروازہ، اور اس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ نام پر جنت کے دروازے ہیں، لیکن آخر کار یہی ہے کہ اللہ کی مہربانی، شفقت، پیار کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں ہے۔ اس کے برعکس وہ مسکین جو بچا نہیں گئے، بچایا نہیں گیا ہے، جہنم میں داخل کر دیا گیا ہے، اللہ کا غیظ و غضب اس پر بارد اور اعلان ہو گیا ہے، ایسے شخص کا تصور پیش کر کے پوچھا جا رہا ہے، توجہ ذرا کریں، افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، بھلا وہ شخص جو اپنے چہرے کے ساتھ جہنم کی آگ کو ہٹا رہا ہے، دفاع کر رہا ہے، مانا کیا ہے، آگ جل رہی ہے، اس میں داخل کر دیا گیا ہے، اور وہ آگ کو فیس کر رہا ہے پریکٹیکلی، اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ اور 70 گنا وہ آگ سکتا ہے دنیا کی آگ سے، یہ صرف ایک حصہ ہے، پلس کر لیں تو 70 درجے جو ہے اس کی ہیٹ کتنی بڑی ہوگی۔ دنیا کی آگ جو ہے یہ تو اسٹیل کو پگھلا رہی ہے، سونا چاندی پگھل رہا ہے، لوہا موم کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں سلور کے برتن بن رہے ہیں، تانبے پیتل کے برتن پر آگ جلاتی ہے۔ اور وہ جو گیس والی وہ آپ سمجھتے ہیں بینڈک ہوتی ہے، وہ تو اس طرح کی سوراخ اتنے موٹے آگ کے لوہے میں اتنے سوراخ کر دیتی ہے، اس کو پلس کر لیں 70 گنا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ حدیث شریف میں اور قرآن میں بیان ہوتا ہے چمڑے جل جائیں گے، پھر ان کے چمڑے بدلے جائیں گے، اور ان کی جلدیں بڑی بڑی موٹی ہوں گی، بلکہ ایک حدیث کے اندر بیان آتا ہے 2-3 دن آدمی سفر کرے جتنی مسافت بندی اتنی موٹی جلد ہوگی کافر، اور کافر کا جبڑا کتنا بڑا ہوگا، ایک ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور اس کا ویٹ کتنا ہوگا، جسہ کتنا ہوگا، کیوں بھلا؟ تاکہ آگ اس کو کھائے اور اپنے مزے لے آ۔
یہ تصور پیش کیا جا رہا ہے اس بد نصیب کا، اللہ میں محفوظ فرمائے۔ جو بد نصیب جہنم میں جائے گا اپنے چہرے سے آگ کو ہٹائے گا وہ اچھا ہے؟ نہیں، بڑا برا ہے، سب سے بدترین بد نصیب، سب سے گھاٹے والا ہے۔ وکیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، ان ظالموں سے یعنی وہ ناکام ہونے والے ظالموں سے مراد مفسرین نے لکھا ہے الذین کفروا باللہ ورسولہ والذین اشرکوا باللہ ورسولہ، جنہوں نے شرک کیا، کفر کیا، ظلم زیادتیاں، سب سے بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ان الشرک لظلم علیم، ان اللہ لا یشرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا شرک اور کفر کی حالت میں مر جانے والا بندہ جو ہے یہ جرم اس کا معاف نہیں ہوگا، اس کے علاوہ اور کئی جرائم اللہ معاف کر دیں گے، لیکن فرمایا یہ جرم معاف نہیں ہوگا۔ تو میں ان ظالموں کے لیے کہا جائے گا چکھو دو تم کمائیاں کرتے رہو۔ کیا کمائیاں کرتے رہو؟ سورج کو پوجتے رہے ہو، دادا کو پوجتے رہے ہو، مردوں قبروں پر سلام کرتے رہے ہو، زندہ پیروں کو سلام کرتے رہے ہو، ان کے سامنے سجدے اور رکوع کرتے رہے ہو، ساتھ چکاتے رہے ہو، مشکل کشائی حادث بھائی کا مشکل اسٹیٹس ان کو دیتے رہے ہو۔ چکو گے ارشاد ہوتا ہے کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے، یعنی رسول پاک کی تشریف آئی، پہلے انبیاء رسول تشریف آئے، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، پھر ان کے پاس عذاب آتے رہے جب ان کو شعور بھی نہیں، کسی پہ پتھر برسائے گئے، کچھ قوموں کو بندر خنزیر بنا کے مارا گیا، کئی لوگوں کے چہرے بدل کے ان کو زمین میں دنسا دیا گیا، کئی لوگوں کو طوفانوں اور آندھیوں کے ساتھ، ان کو چیخوں زلزلوں کے ساتھ، ان کو اور بڑے بڑے سیلابوں کے ساتھ، جناب نوح کی قوم، ساری باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ دفاع تو نہ کر سکے، اپنے آپ کو بچا نہ سکے، پتھروں کی بارش کے سامنے گیارہ باریاں اتنی موٹی ہو رہی ہیں، جانور مر رہے ہیں، پرندے مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، تو کیا ہے سید پور کا کیا وہ قصبہ ولیج جو اسلام آباد کے پاس ہے، کس طرح گھر ہو رہی ہیں، گاڑیاں بہ رہی ہیں، حکومت تماشا دیکھ رہی ہے، کیا کریں گے ہم؟ اللہ سے درخواست کرو اللہ میں معاف کر دے۔ اللہ ربنا لا تقتلنا تو ایک وادی تھوڑی ہے، بے شمار وادیاں ہیں، چکوال کا مسئلہ دیکھ لو، کبھی ملتان کا مسئلہ دیکھ لو، کبھی چیلم کا مسئلہ دیکھ، یہ وہ قریب جن کو ہم جانتے ہیں، تو جو ہم نہیں جانتے وادیاں دیکھی نہیں ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ کی وارننگ ہوتی ہے، ان پر غور فرمائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا، فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، پھر وہاں سے سزائیں عذاب طوفان آئے جو نہیں سمجھتے تھے، فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی ذلت ہے کہ بندہ انسان ہو تو اس کو کتا اور بلا یا خنزیر بنا دیا، دنیا کی ذلت ہے کہ بندہ انسان ہے، پیغمبر کی امت بنائے کسی کے، جناب لوط علیہ السلام کا تو آسمان سے پتھر اس کے سر پہ آگے پڑ رہا ہے، جناب ہود کا امتی ہے تو اللہ نے آندیاں چھوڑی ہیں، آندیوں سے جناب سبا عالم سمان ایام، 7 8 اندھیریاں اتنی چل رہی ہیں، اتنے بڑے طوفان کہ ہرے درختوں کو چھلنی کر دیا، یہ تو سارا لکھا ہوا قرآن۔ اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم سبع لیال وثمان ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اتنے تک قد کاٹ والے بڑے برچھے جوان تھے، فرمایا لم یخلق مثلھا فی البلاد، ہم نے دوبارہ شہروں میں کبھی اتنے پیدا ہی نہیں کیے، اور ان کو مار مار کے اس طرح زمین پہ پھڑکا کے پھڑکایا ہوا ہے کہ جس طرح کھجوروں کے تر اکھاڑ کے پھینکے ہوتے ہیں، لیکن کوئی آیا نہیں ہے ان کی داس رسی کے لیے، ان کی مدد کے لیے، وہاں کوئی ریلی نکالنے کے لیے، وہاں دھرنا دینے کے لیے کوئی نہیں آیا، جی ساڑھے سارے ہی مار چلے گئے۔ فرمایا ان سے پوچھو ذرا ایسے ہوا ہے؟ فرمایا یہ تو دنیا کا ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت کا عذاب اتنا بڑا ہوگا ان کو پتہ ہی نہیں، کاش کے جان دے، بہت بڑا ہے، طامۃ الکبریٰ، بہت بڑا ہنگامہ، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جھٹکا آئے گا، نہ پہاڑ نظر آئے گا، نہ ندی نالا نظر آئے گا، سمندروں کو آگ لگا کے جلا دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، یہ سارا کچھ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، جو کہ ہم قرآن مجید ہی پڑھ رہے ہیں، اس کے اسباق پڑھ رہے ہیں، دروس پڑھ رہے ہیں۔
پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن مجید میں طرح طرح کی مثالیں بیان نہیں فرمائی. وہ کتنے بڑے مالدار تھے، میں نے زمین میں دنسا دیا. فرمایا وہ کتنے غریب لوگ تھے، میں نے جنت کا وارث بنا دیا. اور میں نے بیان کر دیا کہ لوگ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. مدینہ کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، آئے دنیا میں مسافر بن کر آئے، گدا بن کر آئے تو امام اور سیابی بن کر گئے. تو مدینے میں پیدا ہونے والے، مکے اور میں پیدا ہونے والے کفر کی حالت ہے، جوان ہوئے کفر کا مر گئے، جہنم کا ایندھن بن گئے. یہ تو ہے، دیکھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا. تو ارشاد ہوتا ہے ہم نے مثالیں بیان فرما دی ہیں، جنت کی، جہنم کی، سچائی کی، جھوٹ کی، صداقت کی، شرافت کی، حلال خوری حرام خوری کی مثالیں بیان فرمائی ہیں. ہم نے مثال بیان فرمائی ہے وہ کیڑا تو عنکبوت، مکڑا جالا بنتا ہے نا، جالا پھر اپنا گھر بناتا ہے، اس کے نام پر سورت ہے قرآن مجید میں، سورہ العنکبوت. جرمن کے ماہرین ڈاکٹروں نے لکھا ہے، یہ سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس سے انڈیا میں، ان کی کتاب ہے سیرت النبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام پر 3 جلدوں میں ہے. پہلا حصہ، دوسرا، تیسرا، 3 اس کے حصے، رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے. اور مصنف کا نام سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ. اور انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ جرمن کے ماہرین ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ مکڑا جو ہے اس کے منہ میں پہلے ایک تار نہیں 4 تاریں نکلتی ہیں، اور ایک ایک تار میں 1000 تار ہوتی ہیں. تو باللہ جو سب کہنے پڑے گا. جرمن کے کافر ماہرین ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ اس مکڑے کے منہ سے بیک وقت کتنی تاریں 4، اور ہر تار میں کتنی تاریں ہوتی ہیں 1000. 4000 تاروں کے مل کر جو اپنے تار کے لیے گھر بناتا ہے وہ بال سے باریک ہوتی ہے. اور جس نے فٹنگ کی ہے اس کے کھانے کی وہ کتنا باریک ہوگا، وہ لطیف خبیر کتنا ہوگا. اصل بات جو کہنے والی وہ یہ ہے، جب اپنا مکڑا گھر بناتا ہے تو قرآن مجید نے اسی صورت میں لکھا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور اور مریڑا ترین اگر گھر دنیا میں ہے تو مکڑے کا ہی ہے. پھونک مارو، وہ مکڑا صاحب گھر سمیت ہر شے فارغ ہو جائے. تو میرے اللہ نے مثال دے کر فرمایا جو لوگ میرا سہارا چھوڑ کر غیروں کا سہارا اپناتے ہیں اس کا سہارا مکڑے کے گھر سے بھی کمزور ہے. مکڑے کا گھر سب سے کمزور، اللہ کا سہارا جوڑ کر جو اپنا ٹکرے مارتا اس کا وہ سہارا سب سے زیادہ. تو پھر کہنا پڑے گا نا، بے سہاروں کا زمانے میں سہارا ہے خدا، بے سہاروں کا زمانے میں سہارا ہے خدا، ڈوبنے والوں کی کشتی کا کنارہ ہے خدا. خدا بلبل کو پر دے یا پردہ نشین کر دے، خدا مخلص کو در دے یا پھر دے زمین کر دے. اللہ ہی کرنا ہے، باقی کچھ نہیں. ہونا میٹر والے 33 34 بھی لانے تو سکھ دا سال انشاءاللہ نہیں لین دینا ہے جی. میں کہ لو آگے چڑھنے دینا آپ ہی آگے تو بھی دینا. میرا پتر بھی 35,000 مل رہا ہے، وہ کس کو مانگ کے دینا، وہ کی کرا گا دسو. 25 نہیں 35 تو شکری پہ کر رہے تھے سب میں پڑھانا نہیں نکالی نہیں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، تو میں ہم نے پھر مثالیں بیان کر دی ہیں، جیسی کرنی ویسی بننی. نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو پھر مار کے دے. ہم نے بیان کر دیا ہے. قرآناً فرمایا پھر بالکل قرآن کیسا ہے، عربی عربی لغت ہے، غیر اس کے کوئی ٹیڑھا پن 2 نمبری اس میں نہیں ہے. لعلم یتقون، مثالیں اس لیے بیان ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں، بچ جائیں، گناہوں سے پرہیز کریں اور بت کی پرہیزگار ہو. مثال فرمائی اللہ تعالیٰ نے موحد کی اور مشرک کی، توحید کی اور شرک کی، موازنہ کیا. ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون، ایک بندہ ایسا ہے اللہ نے مثال دی جس میں اس کے کئی مالک ہیں، کئی شریک ہیں، اور سارے شرکاء ایک دوسرے کا گتھ گتھ ہونے والے ہیں، کسی کا مزاج نہیں بنتا. ایک کہتا ہے کھڑا ہو جا، دوسرا کہتا ہے نکل جا، ایک کہتا ہے پانی لا، تیسرا کہتا ہے دودھ لیا، دوسرا دفعہ کر مٹھائی لیا، چوتھا آتا ہے مینگو لے گیا. ٹھیک ہو گیا.
بے شمار اس کے مشترک مالک ہیں اور فرمان جاری کرتے ہیں اور کچھ بتاتے ہیں. تو فرمایا یہ بندہ جب ٹنگے نظر آ رہی ورجلن سلم الرجل، ایک بندہ اس کا ایک ہی مالک ہے. کبھی وہ کہتا ہے یار پانی لایا، کبھی کہتا ہے مینگو لایا، کبھی کہتا ہے مٹھائی لایا، کبھی کہتا ہے ککھ نہ کر روٹی لایا، کہتے ہیں کچھ نہیں لابتا جو ان سے آنے. یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے؟ یہ سکون میں یا وہ سکون میں؟ مانا یہ ہے جس کا ایک مالک ہے رب السماوات، وہ سکون میں رہتا ہے. 3400 بغل پر آئے کدی کامالی سرکار، کدی دمڑی والی سرکار، کدی چیکو سرکار، کدی شہیدی سرکار. کہ اس نے مصیبتیں جی بڑے نے. ایک ہی سرکار ہے، مقام سرکار ہے عرشہ کے والے. اور ہمارا داتا کہاں رہتا ہے؟ عرش پہ. مشرکین داتا کہاں رہتے ہیں؟ اندر میں. داتا تھلے تے منن والے ہوتے ہیں. شیخ صاحب کدی اور کیتا ہے چودھری بھی کئی دفعہ بڑی بڑھیا کمال کردی گل کر لینے، چلو کدی کدی پاویں کرنا. ہمارے علاقے میں حوصہ بازی قبر ہے کہ اتنے ٹول کے ہو جائے. جب جو سن غصہ چڑھا کہتے کی کرنا ہے کیوں بیٹھے ادھر؟ وہ کہتے جی نذرانہ عقیدت پیش کرنا. وہ کہتا ہے بزرگ تھلے اتنے بیٹھے بزرگوں نے بےغیر کا بیت بھی کرنا ہے تھلے پہ بزرگ. چودھری جتی لا لے وہ ٹول کی والا پریشان میں نہیں کہنا بزرگ تو تھلے پہ تھلے کر دیا نا بزرگ آپ ہوتے بیٹھے. شیخ صاحب کہنے لگے یا تو چلا جا تو یا بزرگوں نے تھلے پہ تھلے تو بہ نہیں سکتے. آدھا چلو پھر عقیدت پیش کرنا تو چھتر بھی پہننے نے پہ آدھا پھر عقیدت پیش کرنا عقیدت پیش کر دے تو اتنے بزرگوں نے بہ گئے. زندگی کے سامنے بھی نہیں بہتے برابر بھی نہیں بہتے سو تو بہ جائے. یہ سوچو انہیں گلوں سے کئی مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. حل یہ سب یعنی فرمائے دونوں مثال میں برابر ہیں. جیسے 3400 اس کے بالک ہیں وہ ایک بالک والا دونوں بندے برابر ہیں؟ نہیں. مشرک مواحد برابر نہیں. وہ عرش والا داتا اور فرش والا برابر نہیں. توحید اور شرک برابر نہیں. یہ مسئلہ بیان ہوا. فرمایا پھر تو ہو رہا الحمدللہ پڑھو رہا الحمدللہ. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری اپنی پہچان کروا دی ہے. اللہ تیرا شکر ہے ہم نے تجھے داتا مانا ہے. اللہ تیرا شکر ہے تیرے مصطفیٰ کو پیغمبر مانا ہے. اللہ شکر ہے تیرا تیرے قرآن کو ہم نے سچی کتاب جانا ہے. اللہ تیرے فیصلوں پر ہم راضی ہیں. جنت فردوس کو مومنین کا ٹھکانہ مانا ہے. یہ ہے الحمدللہ. بل اکثر ہم فرمایا اکثر لوگ نہیں جانتے. وہ کہنا کہ الحمدللہ بڑی ایک اور بات بیان کروں حدیث میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے تو لوگ بازار میں جو کاروبار کر رہے تھے اعلان کیا اور لوگوں ایوہ الناس لوگ چکنا ہو گئے. کوئی ابو ہریرہ آ گئے ہیں، صحابی رسول آ گئے ہیں، اور صفا کے شیخ الحدیث آ گئے ہیں. کہنے لگا تم ادھر بیٹھے ہو مسجد میں میراث رسول تقسیم ہو رہی ہے اور وراثت تقسیم ہو رہی ہے نبی کی مسجد میں. لوگ زبانیں چھوڑ کے بازار دگڑ دگڑ مسجد میں آ گئے. چوتھے دیکھا درویش سبق پڑھ رہے خود دیکھا لوگ سبق یاد کرنے میں. کہنے لگے ابو ہریرہ صاحب تم کہہ رہے ہو کہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو سبق پڑھ رہے ہیں. ابو ہریرہ فرمایا میرے نبی کی یہی وراثت، میرے پاک پیغمبر کی یہ وراثت ہے. سرکار نے فرمایا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. ہم جو نبی ہیں ہماری وراثت ہم نہ دنیا میں وراثت چھوڑتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں نہ ہمارا وارث بنایا جاتا ہے. یعنی دنیا کی ما ترکنا صدقہ، دنیا اگر کچھ ہی چھوڑ جائے وہ سارا صدقہ ہے. لیکن وراثت کیا ہے؟ توحید. وراثت کیا ہے؟ قرآن. وراثت کیا ہے؟ سنت رسول. وراثت کیا ہے؟ تعلیمات. اور وراثت صحیح ہو رہی ہے تو سیدھا بیٹھے ہو. پھر ایک اور حدیث کے اندر بیان ہوتا ہے آپ نے فرمایا یہ باغ ہیں مساجد اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے باغ ہیں اور تو پھل کھایا کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کو کیا پھل ہیں؟ فرمایا کوئی نفل پڑھے، کوئی سبحان اللہ پڑھے، کوئی قرآن پڑھے، کوئی نفل پڑھے، یہ سارے اس باغ کے پھل ہیں. ان باغوں کے پھل کھایا کرو. اے منہ نہ بسوریا کرو. شکر کرو اللہ تیرے گھر میں آ گیا ہوں. کسی نے نفل پڑھے، استغفار پڑھا، کسی نے درود پاک پڑھا، کسی نے اللہ سے رابطہ قائم کیا اور کسی نے مغفورین کے لیے مرحومین کے لیے بخشش کی دعا کی. کسی نے کہا اللہ مغفر لہا میری اماں کو معاف کر دے.
کسی نے کہا اللہ میرے ابے کو معاف کر دے، کسی نے کہا اللہ میرے استادوں کو معاف کر دے، کوئی کہے اللہ مجاہدین کو جنت۔ یہ سارے پھل کھا رہے اور پھلوں کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں۔ تو ارشاد کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے انک میتون وانہم میتون، میرے پاک پیغمبر آپ فوت ہونے والے ہیں اور وہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ حیاتی مماتی کانفرنس ہے، جلسے، کتابیں، لگے ہوئے لوگ۔ رسول پاک دنیا سے رحلت ہوئی تو صدیق اکبر خلیفہ بنے، صدیق اکبر فوت ہوئے حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، حضرت عمر فاروق شہید ہوئے جناب عثمان بنے، جناب عثمان شہید ہوئے جناب علی مرتضیٰ بنے، علی مرتضیٰ بھی شہید ہوئے حضرت حسن بنے، جناب حسن 6 ماہ کی اس امارت کے بعد اور وہ جو خلافت انہوں نے امیر معاویہ کے حق بلا شرط پیش کی، پھر 10 سال حضرت حسن حضرت معاویہ کی عمارت میں رہے، 20 سال حضرت حسین ان کی عمارت میں رہے۔ آج عثمان کو بھی گالیاں، حضرت معاویہ کو بھی گالیاں، حضرت زینب کو بھی گالیاں، عائشہ کو بھی گالیاں، عمر فاروق عثمان کو بھی گالیاں، اور اپنا نام جنہیں مومنین کی جماعت رکھا ہوا ہے۔ تو نان لے کے تو دال لے کے تارا جانا بنارا لے کے آیا۔ کیا زندگی ہے؟ اور زندگی کا غور کرو۔ میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی کے محبوب نال پیار کرو۔ مجھے شیر شعر کا نہیں آتے، لیکن ایک بندے کے ٹور کا مجھے یاد آ گیا، لیکن پڑھیا سی بن یار نبی دیا یاراں دیا۔ یاریاں کتنے لے جانے؟ صدیق کا یار بن، عمر کا یار بن، عثمان اور علی کا بن۔ علی کے بغیر ولایت نہیں، صدیق کے بغیر صداقت نہیں، عمر کے بعد غیرت نہیں، عثمان کے بغیر حیا نہیں۔ علی میرا بھی پیر ہے، تیرا بھی پیر ہے، اور اس کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ علی کو ولی مان اللہ کا، مولا مشکل کشا نہیں۔ ایک مولوی صاحب مرکب گئے، وہ کہتے ہیں علی کو مانو، مسلمانوں علی کو مانو۔ میں کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں، علی مرتضیٰ کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، علی مرتضیٰ کو حسینن کا ابا مانتے ہیں، علی مرتضیٰ کو سب سے پہلا بچوں میں ایمان لانے والا مانتے ہیں، اور فاطمہ کا خامد مانتے ہیں، خلیفہ راشد مانتے ہیں، اشرا مبشرہ مانتے ہیں، جنتی مانتے ہیں، اور ماں کا دماد مانتے ہیں۔ تو یار کی بنوانا چاہتے ہیں؟ تو مجھے بنانا علی مشکل کشا ہے، مشکل کشا نہیں مانتے۔ ایک مولوی جلال چاہ گیا، ایک مولوی جلال چاہ گیا، کوئی بھی آ سکتا ہے جلال، وہ کہنے لگا وہ بھی بڑے بھاگو کی کر دے نے بولی میں قبض کو شام مانتے نہیں، علی کو مشکل کشا نہیں مانتے۔ دلیل نہ رکھو گے تو شرم آنی چاہیے۔ گولی کو قبض کو شام مانتے نہیں، علی کو مشکل کشا۔ بھائی تیری دلیل تیرے سر پہ ہم مانتے ہیں۔ علی صاحب تو آپ شہید ہوئے ہیں، آپ کا صاحبزادہ حسن شہید ہوا ہے، آپ کا صاحبزادہ حسین شہید ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دے گا۔ قوالیاں بنیاں نہ قوالی، یہ غلط ہے، قوالی غلط ہے، ظلم ہے، شرک ہے۔ اے مولا علی اے شیر خدا۔ تو آپ کو پتہ ہے خندق اور احزاب کے موقع پر عمر بن عبد ود 90 سالہ کافر شاہ سوار خندق پار کر کے اندر آگے اسے دلکارا، حل میں مبارز ہے وہ مقابلہ کرنے والا مسلمانوں کا نہیں۔ تو علی ابن اٹھے اور فرمایا علی بیٹھ جاؤ، پھر اس نے للکارا، پھر علی اٹھے اور فرمایا بیٹھ جاؤ، تیسری بار اٹھا تھا اور فرمایا علی اب جاؤ تو تلوار میری لے جاؤ۔ ذوالفقار لقب دار رسالت ماں کی تلوار کا۔ تو آپ ادھر بھیجا علی مرتضیٰ کو، اب سجدے میں گر گئے، اور اللہ سے اللہ نہ میں مشکل کشا نہ علی مشکل کشا، اب اسلام کی عزت کی لاج اللہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ نے فرشتے بھیجے، آندیاں بھیجی، اللہ نے مدد فرمائی، اور جو احزاب کے اندر فتوحات نصیب فرمائی۔ تاریخ کا بھی مطالعہ کرو، تاریخ اسلام کا۔ الحمدللہ میں نے ایم اے کلاسز کو 10 سال پڑھایا، میرے گھر پڑھنے کو کئی بندے بہت چھوٹے تھے، 82 سے 92 تک۔ اس کا ہسٹری جو ہے اسلام کی ہسٹری، شاہ معین الدین صاحب کی جو کتاب ہے ہسٹری، اسلامک ہسٹری، ایک بشیر تمنا کی ہے، یہ اسلامک ہسٹری ہے، اس سلیبس میں ہے، اسلامیات کے سلیبس میں۔ اور کوئی تاریخ پڑھو، کوئی سیرت کی کتاب پڑھو، الرحیق المختوم پڑھو، سیرت رسول پڑھو، اور اس کے علاوہ جو سیرت کی کتابیں بدایہ و نہایہ پڑھو، یہ کئی جلدوں میں ابن کثیر کی ہے، سبحان اللہ، اور رحمت اللہ علیہ پڑھو۔
وہ جو میں نے پہلے اشارہ کیا ہے 3 جلدوں میں. تو یہ ساری کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں. کوئی شے پہلے بٹلوٹیاں ڈال ڈال کے بغلے ہانگ لا کے نعرے مار مار کے ہمیں بڑا وقت ہے. بیان یہ کیا جا رہا ہے چھوڑو ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. پھر تم سارے پیش کیے جاؤ گے. پھر جھگڑے کا کوئی کہا تو خراب کیا وہ کہنے میں تیرے آنکھیں لگا. کچھ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا. کوئی کہیں گے اللہ ہم سادات کے پیچھے لگے, بڈیروں کے پیچھے لگے, ہم فلانی جماعت کے پیچھے لگے. کسی کو مرشد کہا, کسی کو کچھ کہا, کسی کو کچھ. رسول پاک کے آئیڈیل پیغمبر کو چھوڑ کے در 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 تے کرنا سجدے ہر جاتے سر جھکانا. در در تے کرنا سجدے ہر جاتے سر جھکانا. لا الہ پڑھ بن یار نبی دے یارانا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سارے کام میرا کافی سبق ہو گیا, کل انشاءاللہ پڑھ لیں گے اس کو دہرانے کا. ارشاد ہوتا جی افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ. بھلا وہ شخص اپنے چہرے کو بچائے گا, ہٹائے گا, دفاع کرے گا اس برے جہنم کے عذاب سے قیامت کے دن. وقیل للظالمین اور کہا جائے گا ظالموں سے ذوقوا ما کنتم تکسبون. بھائی اب چکھو جو کماتے رہے ہو, جو کھاتے رہو, لڈیاں ڈالتے رہو, کھاؤ چھتے رہو, کرو. کذب الذین من قبلہم جھٹلایا ان لوگوں نے ان سے پہلے گزرے. فآتا یعنی نبی محترم سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے. فآتاہم العذاب پھر ان کے بعد عذاب ہے من حیث لا یشعرون قومیں نہیں جانتی, نہیں شعور رکھتی تھی یہ کہاں سے, یہ سیلاب کہاں سے, ریلیں کہاں سے, طوفان کہاں سے, آندھیاں کہاں سے. آج بھی اندازہ کر. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بس اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی زندگی رسوائیاں چکھائیں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ آخرت میں عذاب تو بہت بڑا ہوگا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے بس کو جانتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ ہم نے بیان کر دیے لوگوں کے لیے اس قرآن میں من کل مثل ہر طرح کی مثالیں لعلہم یتذکرون تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآنا عربیہ عربی لغت میں قرآن نازل کی گئی کتاب. غیر ذی ویسے کوئی ٹیڑھا پن پہ کوئی کچی نہیں ہے, 2 نمبری نہیں ہے. لعلہم یتقون تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی مثال جس میں کئی شریک ہیں یعنی شیئر ہولڈر ہیں, اس کو مانتے ہیں اور وہ سارے ایک دوسرے سے مختلف المزاج ہیں, جھگڑا لڑائیاں. ورجلا سلما ایک شخص ایسا ہے جو سالم ہی ایک شخص کا ہے تو کتنا بندہ اچھا مطمئن ہوگا. ایک ہی مالک ہے, ایک ہی الہ ہے, ایک ہی مالک, 3400 لوگوں نے معبود بنائے ہیں. تو فرمایا حال یستویان مثلا دونوں برابر ہیں, نہیں برابر. اس طرح موحد اور مشرک برابر نہیں. ارشاد ہوتا ہے پھر پڑھو الحمدللہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے. بل اکثرهم لا یعلمون بخش اکثر لوگ نہیں جانتے. انک میت بے شک آپ فوت ہونے والے ہیں, وانہم میتون وہ بھی فوت ہونے والے ہیں. ثم انکم یوم القیامہ پھر تم قیامت کے دن عند ربکم تختصمون اپنے رب کے پاس پھر وہاں جاؤ گے, پھر جھگڑے لڑائیاں فسادات پیش کرو گے. لیکن اب پچھتایا کیا ہو جب چڑیاں چوکی کھیت. وہاں تو جزا یا سزا ہے, یہ دار العمل ہے, وہ دار الجزا ہے. اس کی ہمیں اللہ سمجھ عطا فرمائے.